میرے دوست نے کسی نے فون کیا کہ آپ کے بھائی کو منشی پڑا ہوا ہے، ان کو دماغ پہ فیر مار دیا، مر گیا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کے منشی تک گیا ہوں تو ایمبولینس میں جا رہا تھا، سڑیوں سے بھی مارا تھا تو گولیوں سے بھی مارا تھا، ایسا مارا تھا پتہ نہیں کس کو مار رہے ہیں کہ 17-18 سال اس کی عمر ہے۔ بہت بری سزا ملنی چاہیے کیونکہ پوری عوام پورا پاکستان دیکھے ایسی سزا کہ کبھی کسی کو ملی نہ۔ اس کو بھی مرنا پڑے گا جس طرح میرے بھائی کو مارا ہے نا، اسے جینے کا حق نہیں ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، امید نو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ارسلان اعظم۔ لاہور کا علاقہ ہے جی داتا دربار، یہاں پہ کچھ دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ون ویلنگ جو ہے وہ ایک جان لے گئی، دو گروہوں میں معاملہ تصادم ہوا، دو گروہوں میں جو ہے تنازعہ تھا، جس کی وجہ سے شاہ نواز نامی جو ٹک ٹاکر ہے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ شاہ نواز کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ابھی اس وقت ان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ کس ٹائم انہیں پتہ چلا اور آخر یہ جو دشمنی تھی یا یہ جو تنازعہ تھا یہ کب سے چلا آ رہا تھا، یہ تمام تر کہانی ہم انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کس ٹائم جو ہے یہ آپ کو معاملہ پتہ چلا، کس ٹائم آپ کو کس نے فون کیا کہ آپ کے بھائی کو مار دیا گیا؟ میرے دوست نے کسی نے فون کیا کہ آپ کے بھائی کو منشی پڑا ہوا ہے، ان کو دماغ پہ فیر مار دیا، مر گیا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کے منشی تک گیا ہوں تو ایمبولینس میں جا رہا تھا، ایمبولینس میں بیٹھ کے میں مردے خانے دیگر گیا ہوں۔ وہاں ایمبولینس میں جا کے چیک کر رہا تھا وہ زخم، میں اب ہر رہا تھا، کانپ رہا تھا، زخم دیکھتے اس کی ٹانگیں وہ ہوئی تھی ٹیری، سڑیوں سے بھی مارا تھا تو گولیوں سے بھی مارا تھا، بڑا تشدد کیا تھا اس کے نا، بہت ہاں جی ایسا مارا تھا پتہ نہیں کس کو مار رہے ہیں کہ 17-18 سال اس کی عمر ہے۔ تو ایسے ہی نا مطلب مردے خانے دیگر جب تک گئے ہیں نا میں زخم ہی اس کے دیکھتا گیا ہوں۔ جب وہاں سے چھوڑنے گئے ہیں اس کی بوٹ پہنے ہوئے تھے، گھڑی پہنی ہوئی تھی، وہ نکالنے میں بھی مجھے ہمت نہیں پڑی، مجھے کہتے رہے ہیں یہ گھڑی نکالو، بوٹ نکالو، پھر کسی اور نے ہی نکالے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے نا، جو ملازم بھی تھے وہ اور بھی کوئی تھے۔ میں نے اس کو جو دیکھا نا بڑے شدید زخم تھے، پھر آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، یہ صلح کا کوئی تھا مسئلہ، اس کی صلح ہونے لگی تھی۔ وہ لاور پنڈی یا اسلام آباد گیا تھا، وہ ڈائریکٹ نہ صلح کرنے کے لیے بلایا ہے، وہ گھر بھی نہیں آیا، سیدھا صلح کرنے ہی چلا گیا، پتہ نہیں کیسی پلاننگ تھی کیا نہیں تھی، وہ گھر میں جا کے اس کو مار دیا۔ اچھا، کتنے عرصے سے شاہ نواز ون ویلنگ کر رہا تھا اور کبھی آپ نے روکا ہو اسے؟ شروع سے ہی ون ویلنگ کر رہا تھا، میں نے اس کو شروع سے ہی روکا کہ بھائی یہ مت کر، یہ صحیح نہیں ہے، ون ویلنگ مت کرنے ہی نہیں۔ یہ وہ جو تھے نا ویلر اس کے ساتھ جو ہوتے تھے ویلنگ کرتے تھے، سب شوق رکھتے تھے، آہستہ آہستہ اس نے پھر اپنی ویلنگ شروع کر دی، انہوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، یہ شاپر کو چھوڑ دیا، اپنے استاد کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے پھر اپنی ویلنگ شروع کر دی۔ یہ پہلے دوست تھے؟ پہلے سب دوست تھے، جب اس نے اپنی موٹر سائیکلیں ان کے اپنے فین ہونے لگ پڑے، کوئی اس کو پیسے سے 50-40 ہزار، کوئی 1-5 دے رہا ہے، شاہ نواز کو جو بھی ضرورت ہو ہمیں بولو، ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ جن کا نام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کبھی دیکھا ہو اپنے بھائی کو ان کے ساتھ آنا جانا، یا ان کا پہلے کیا ریکارڈ رہا ہے؟ پہلے میں نے صرف یہی دیکھا ہے، ایک بڑا سا گینگ بنتا تھا، یہ سارے ایک ساتھ چلتے تھے۔ اچھا، شاہ نواز کے پاس موٹر سائیکل جو تھی پہلے اپنی نہیں تھی، اچھا پہلے اپنی نہیں؟ جب انہوں کا تھوڑا بہت پہلے پھر جھگڑا چلتا رہا ہے، پھر وہ علیحدگی کر گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بس علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جب ٹیم علیحدہ کر دی ہے، وہ علیحدہ ہو گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کو ان کے فین تھے، انہوں نے 1-5 بھی دے دیے ہیں، کوئی 40 ہزار دے رہا ہے، کوئی 50 ہزار دے رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے دے رہا ہے، کوئی پنڈی سے دے رہا ہے۔ روزگار کا کیا سلسلہ تھا؟ گھر سے پیسے؟ روزگار اس کے بھائی تھے، وہی کام کرتے تھے، وہ صرف گھر میں آگے کھانا کھا کے ویلنگ کرنے نکل جاتا تھا، گھر میں آتا تھا، کھانا کھاتا تھا، روٹی کھاتا تھا، دودھ پیتا تھا، جو اس کے بھائی ہیں وہی کما رہے ہیں۔ وہ شاہ نواز جیسے ایک انجوائے کرتا تھا، جیسے لاڈلا تھا، سب سے چھوٹا بھی ایسے کرتا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قانونی کارروائیاں کہاں تک پہنچیں؟ قانونی کارروائی، قانون اپنا کام کر رہے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، مگر قانون انشاءاللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ قانون ہمارے ساتھ بہتر کرے گا، عدالتیں بہتر کریں گی۔ 18 سالہ شاہ نواز کے قتل کو لے کر جو ہے وہ اہل علاقہ میں بھی خاصی
शोक की फ़िज़ा पाई जा रही है और मैं इस वक्त उनके घर में मौजूद हूँ। उनकी वालिदा मेरे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कानूनी कार्रवाइयों से ये किस हद तक मुतमईन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कानूनी कार्रवाइयाँ जो है वो कहाँ तक पहुँची हैं, पुलिस ने कितनी दफ़ा जो है यहाँ पे आई, और मुझे ये बता दें कि किस हद तक आपको इंसाफ की आप समझती हैं कि इंसाफ आपको मिलेगा। देखो अभी तक तो पुलिस यहाँ नहीं आई है और हम तो यही चाहते हैं कि शाहनवाज का जो कातिल है जल्द तो जल्द पकड़ा जाए और बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी अवाम पूरा पाकिस्तान देखे ऐसी सजा कि कभी किसी को मिली ना। नाज़रीन, मेरे साथ इनकी हमशीरा शाहनवाज़ जो हैं उनकी हमशीरा भी मौजूद हैं। इनकी वालिदा से हमने बात की। आपके साथ कैसा, आप रोकती थी शाहनवाज़ को कि भाई ये अच्छा शौक़ नहीं है? हाँ जी, रोकते थे कि ये अच्छा शौक नहीं है, लेकिन वो ये कहता था कि बहुत कम कर चुका था। वो अब टिकटॉक बनाने लगा। व्हील इतनी नहीं लगाता था, छोड़ दी थी उस, लेकिन बहुत अच्छा था हमारे साथ। तीनों बहनों से बहुत प्यार था। घर में हंसी मजाक यही करता था, यही भाई था हमारा जो हंसी भी हंसता भी था, बोलता भी था हमारे साथ। आखिरी बात हमारी तभी हुई है, हफ्ते को बात हुई है। वो कह रहा था मैं हैर से आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आखिरी बात यही हुई है हफ्ते को। उसके बाद बात भाई ना उसने आगे जवाब दी है, आगे हमने उससे बात की है लेकिन उसका नंबर बंद जा। आपको किस वक्त खबर मिली कि आपके भाई को मार दिया गया? रात का टाइम था, टाइम तो नहीं देखा, बस अम्मी रोई जा रही थी, बोली जा रही थी क्या हुआ है क्या हुआ है। गली में नीचे उतरी हुई थी, यहाँ से रोते हुए नीचे उतरी। हम सोए हुए थे, एकदम हम उठ के नीचे गए हैं। हम पूछी जा रहे हैं, अम्मी भी रोई जा रही है, भाई भी रोई जा रहा है। भाई कुछ भी नहीं बोल रहा। नीचे सारे उसके दोस्त भी थे, कज़न भी थे। तो डेथ हो चुकी थी, हमें नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया। हम इतना पूछते रहे हैं, उनके दोस्तों से भी पूछा है, कज़नों से भी पूछा है, उन्होंने यही कहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अम्मी को फिक्र हो गई थी कि शाहनवाज करके रो रहा था। तो ये पता चल गया था कुछ तो हुआ है, लेकिन बताया नहीं, हमें नहीं बताया। कज़न को ऊपर बुलाया, मैंने उससे बताया क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। ऊपर आके मैंने उससे पूछा, उसने कहा है कि शाहनवाज को गोली लगी है, दुआ करो। उसने फिर भी नहीं बताया उसकी डेथ। अम्मा जी, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी कानून नाफिज करने वाले इदारों को और हमारी आवाम को, क्या पैगाम देना? मैं आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ वो खड़े रहे, शाहनवाज को इंसाफ दिलाए। पूरे पाकिस्तान कोशिश करता था, सब भाई थे, आज हमारे साथ खड़े रहे। शाहनवाज को इंसाफ मिलना चाहिए, उसका कातिल पकड़ना चाहिए, जल्द तो जल्द सजा मिल, बहुत बदतर सजा मिलनी चाहिए। वो भी बैठा होगा आराम से, वो नहीं बच सकता, उसको भी मरना पड़ेगा। जिस तरह मेरे भाई को मारा है ना, उसको भी मरना चाहिए। उसे जीने का हक नहीं है। अब ये सोच के ना बैठे कि मैं बच जाऊंगा, भाई मुझे कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, शाहनवाज़ की फ़ैमिली की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इंसाफ को लेकर जो है ये कानूनी इदारों से अपील करते हैं कि इन्हें बर वक्त जो है इंसाफ दिलाया जाए और कातिल जो है वो सुकून से नहीं बैठेगा, उसको भी जो है इसका हिसाब देना होगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने